اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو کھاؤ اس چیز سے جو زمین میں ہے، حلالا طیبا پاکیزہ اور حلال چیزیں کھاؤ زمین سے۔ اے لوگو حلال چیزیں کھاؤ تم زمین سے۔ ولا تتبعوا، اور نہ تم پیروی کرو، خطوات الشیطانی، شیطان کے قدموں کی۔ خطوات جمع ہے شیطان قدموں کی، قدم کی جمع خطوات۔ شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ انہو، بے شک وہ، لکم تمہارا، عدو دشمن ہے، مبین واضح، بے شک وہ تمہارا واضح دشمن ہے، کھلا دشمن ہے۔ انما یامرکم، بے شک وہ، یامرکم حکم دیتا ہے تم کو، بالسوء بے حیائی کا، بالسوء برائی کا، والفحشاء اور بے حیائی کا۔ شیطان تم کو برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ وَأَن تَقُولُوا، اور وہ یہ کہ تم کہو، علی اللہ، اللہ پر، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ تم ایسی باتیں اللہ پر کہو جو تم نہیں جانتے۔ یہ تم کو شیطان حکم دیتا ہے، برائی پہ اکساتا ہے، بے حیائی پہ اکساتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، اور جب کہا جائے لہم ان کو، اتبعوا پیروی کرو، ما انزل اللہ، اس چیز کی جو اتارا ہے اللہ نے، ان کے قرآن کی، اللہ تعالیٰ کے فرمان کی پیروی کرو۔ جب ان سے کہا جاتا ہے، قالوا، تو وہ کہتے ہیں، بل نتبع، بلکہ ہم پیروی کریں گے، ما جو، الفینا ہم نے پایا، علیہ جس پر، آباءنا اپنے آباء و اجداد کو، اپنے بڑوں کو ہم نے جس پر پایا ہے، ہم نے اسی کی پیروی کرنی ہے۔ جب ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے دین کی پیروی کرو، تو وہ آگے سے یہ جواب دیتے ہیں، جس طرح اب بھی ہوتا ہے نا، رسومات کچھ ایسی ہوتی ہیں جو غلط بھی ہوتی ہیں، دین کے خلاف بھی ہوتی ہیں، پھر بھی انسان اس پر چلتا چلا جاتا ہے کہ بھئی ہمارے بڑوں کی یہ رسم ہے، ہم نے تو یہ کرنی ہے، ہمارے آباء و اجداد اسی طرح کرتے تھے، ہم نے اس پر قائم رہنا ہے۔ ہمارے بڑے جو ہیں وہ بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے تھے، لڑکی کا حصہ نہیں ہوتا جائیداد میں، ہم نے ایسے کرنا ہے، ہمارے ہاں یہ رواج نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب بھی ایسے ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ سب سے مقدم جو ہے، سب سے پہلا جو ہے، اللہ کا حکم کو آپ فالو کریں۔ جو اگر بڑے غلط کر رہے ہیں تو اس کو چھوڑ دیں۔ اللہ فرماتے ہیں، اولو کانا، اگرچہ تھے یا ہیں، آباءہم ان کے آباء و اجداد، لا یعقلون شیئا نہیں عقل رکھتے، نہیں سمجھتے کسی چیز کو، ولا یہتدون اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ۔ اگرچہ ان کے آباء و اجداد کچھ نہ سمجھتے ہوں، ہدایت یافتہ نہ ہوں، تب بھی وہ پیروی انہی کی کرتے ہیں۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور حال کافر لوگوں کا، کَمَثَلِ الَّذِي اس شخص کی طرح ہے، مثال کا مثال اس شخص کی طرح ہے، يَنْعِقُ جو بلاتا ہے، پکارتا ہے، بما اس کو، لا يسمع جو نہ سنے، ایسی چیز کو وہ پکارتا ہے جو نہیں سنتی، الا دعاء و نداء سوائے پکار کے اور چلانے کے۔ یعنی کہ جیسے جانور ہوتے ہیں، وہ نہیں سمجھتے کہ کون کیا بلا رہا ہے، ان کو آواز سنائی دیتی ہے، چلانا سنائی دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کافر لوگوں کا حال جو ہے وہ اسی طرح ہے، جیسے ایسی چیز کو وہ بلا رہے ہیں، بلاتے ہیں، کوئی شخص جس کو وہ نہیں وہ سنتا سوائے پکارنے کے اور چلانے کے۔ سمم بہرے ہیں، بکمن گنگے ہیں، عمیٌ اندھے ہیں، فہم لا یعقلون پس وہ نہیں عقل رکھتے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ حق بات کی طرف، سچ کی طرف، قرآن کی طرف، دین کی طرف، اسلام کی طرف وہ بہرے ہو چکے ہیں، گنگے ہو چکے ہیں، گنگے ہیں، وہ اندھے ہیں، لا یعقلون وہ نہیں عقل رکھتے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، کلوا من طیبات کھاؤ تم پاکیزہ، ما رزقناکم جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے، ان کے جو رزق ہم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس میں سے پاکیزہ چیزیں کھاؤ، حلال کھاؤ، حرام نہ کھاؤ، دوسروں کی چیزیں نہ کھاؤ۔ واشکروا للہ اور شکر کرو اللہ کا، ان کنتم اگر ہو تم، ایاہ خاص اسی کی، ہو مطلب اسی کی، ایاہ خاص، تعبدون عبادت کرتے یا بندگی کرتے، اگر تم خاص اسی کی بندگی کرتے ہو تو تم حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پاکیزہ چیزیں کیا ہیں اور حرام چیزیں کیا ہیں، مطلب کن چیزوں کو نہیں کھانا، یعنی کہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں کا تذکرہ اس آیت میں فرمایا ہے کہ کیا نہیں کھانا۔ انما حرم علیکم المیتۃ
بے شک حرام کر دی گئی ہیں تم پر میتتا مردار، ان کے وہ چیز جو خود سے مر گئی ہو، جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، ذبح نہ کیا گیا ہو جس کو، ٹھیک ہے، وہ چیز حرام ہے، مردار چیز۔ اس میں وہ چیز نہیں آتی، مطلب جیسے مچھلیاں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ احل لکم صید البحری، حلال کر دیا گیا تم پر سمندر کے جانور، ٹھیک ہے۔ مردار میننگ وہ جو خود سے مر جائے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح جو مچھلی پانی کے اندر مر جائے اور وہ تیرتی اوپر ملے تو وہ بھی حرام ہے۔ والدم، اور خون، اس میں بھی وہ بہتا ہوا خون، ایک جگہ قرآن میں اور آیا ہے کہ دمن مسفوحن، بہتا ہوا خون، جب ذبح کرتے ہیں اور خون باہر بہہ رہا ہوتا ہے، نکل رہا ہوتا ہے۔ والدم، اور خون حرام ہے۔ ولحم الخنزیری، اور لحمہ گوشت، خنزیر کا، اور خنزیر کا گوشت حرام ہے۔ تین چیزیں یہ ہو گئیں۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ چیز جو ذبح کی گئی ہو غیر اللہ کے نام پر، ٹھیک ہے، وہ حرام ہے۔ چوتھی چیز جو ہے اس آیت میں، اس چیز کو حرام قرار دیا گیا ہے کہ وہ جانور جس پر جو غیر اللہ کے نامزد، غیر اللہ کے لیے نامزد کیا گیا ہو، ٹھیک ہے۔ اس کی ہیں کچھ صورتیں، جیسے کسی جانور کو ذبح کیا جائے اور ذبح کے ٹائم جو ہے اس پر اللہ کے سوا کسی کا نام بولا جائے، اللہ کا نام نہ بولا جائے، تو وہ بھی حرام ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ کسی جانور کو تقرب الی غیر اللہ، ٹھیک ہے نا، غیر اللہ کے تقرب کے لیے ذبح کیا جائے، یعنی اس کا خون بہانے سے تقرب جو ہے غیر اللہ مقصود ہو، الی غیر اللہ، لیکن بوقت ذبح جو ہے اس پر نام اللہ ہی کا لیا جائے، جیسے آج کل ہوتا ہے بہت سے ناواقف مسلمان بزرگوں پیروں کے نام پر ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بکرے، مرغے، جانور وغیرہ جو ہے وہ ذبح کرتے ہیں، لیکن ذبح کے وقت اس پر اللہ کا نام ہی پکارتے ہیں، تو یہ جو ہے یہ چیز بھی ہے با اتفاق فقہا، یہ چیز حرام ہے، مردار ہے یہ چیز، ٹھیک ہے۔ اب کہتے ہیں نا کہ مزاروں پہ جا کے بھی ہم اللہ کے نام پر کر رہے ہیں، اگر اللہ کے نام پر کر رہے ہیں تو اب گھر میں کیوں نہیں کرتے؟ ظاہر ہے وہ تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں نا، اس جس مزار پہ جاتے ہیں وہاں پر ان کا، اس بزرگ کا یا کوئی بھی ان کا ہوتا ہے، جو بھی آج بھی ہوتا ہے، ہو رہے ہیں مزارات پر ذبح ہوتے ہیں جانور، بے شک اس پر اللہ کا نام لیا جائے، وہ چیزیں جو ہیں تقسیم کی جائیں اللہ کا نام لیا، لیکن وہ حرام ہے باجماع فقہا، ٹھیک ہے نا، اس کو یہ چیز حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں وہ تقرب الی غیر اللہ ہوتا ہے، تقرب جو ہے اللہ کے سوا کسی اور کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اس بندے کا، جہاں پر وہ جا رہے ہوتے ہیں جس مزار پر، اس کا تقرب چاہیے ہوتا ہے، تو اسی لیے وہ یہ کام کرتے ہیں۔ اگر انہوں نے اللہ کے نام پر ہی کرنا ہے تو گھر میں کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو جس چیز میں بھی تقرب الی غیر اللہ آئے گا وہ چیز بھی حرام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، بس وہ شخص جو مجبور کر دیا جائے، لاچار کر دیا جائے، نہ ہو وہ باغٍ بغاوت کرنے والا، ولا عادٍ نہ زیادتی کرنے والا ہو، سرکشی کرنے والا نہ ہو، زیادتی کرنے والا نہ ہو، فلا اسم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یعنی کہ کوئی انسان، جیسے کوئی انسان جنگل میں ہے، اس کو بھوک سے لاچار ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے کھانے کو، تو وہ یہ چیزیں کھا سکتا ہے۔ اور اسی طرح کوئی کسی کی قید میں ہے، کفار کی قید میں ہے یا کسی ظالموں کی قید میں ہے، اور انہوں نے زبردستی اس کو مردار کھلایا ہے، خون پلایا یا خنزیر کا گوشت کھلایا ہے، وہ جو تھا کھانے والا جو تھا وہ اس میں رغبت نہیں رکھتا تھا، شوق نہیں رکھتا تھا، اور نہ ہی دوبارہ اس کا ارادہ تھا کہ میں یہ کھاؤں گا، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر تم مر رہے ہو تو بھی کھا سکتے ہو، اگر تم یعنی کہ کسی کی قید وغیرہ میں کوئی مجبوری لاحق ہو گئی ہے ایسی جس میں تمہاری رغبت نہیں ہے، انسان کی شوق نہیں ہے، زیادتی نہیں ہے، ظلم نہیں ہے، وہ چاہ کے نہیں کر رہا یہ کام، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ بے شک حرام کر دیے گئے ہیں تم پر مردار، والدم، اور خون، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور جو ذبح کی جائے غیر اللہ کے نام پر، فمن استر، اور جو لاچار ہو، مجبور کر دیا جائے، غیر باغن، نہیں ہے وہ بغاوت کرنے والا، ولا عادن، نہ زیادتی کرنے والا،
فلا اسم علی، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی کہ رغبت رکھنے والا نہیں ہے، وہ دوبارہ اس میں لوٹنے والا نہیں ہے کہ میں دوبارہ کھاؤں گا، اس میں یہ ارادہ نہیں ہے، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، غفور الرحیم، بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، غفور الرحیم جہاں آتا ہے تو یہ اس حالت، بحالت مجبوری، انسان خود چاہ کے سرکشی نہیں کر رہا، وہ مجبور کر دیا گیا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ مانا کہ یہ چیزیں حرام ہیں لیکن وہ حالت مجبوری میں اس کو یہ کھلائی گئی ہیں یا اس نے کھائی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ، بے شک وہ لوگ یکتمون جو چھپاتے ہیں اس چیز کو، انزل اللہ جو اتارا ہے اللہ نے، من الکتاب، کتاب سے، مطلب احکامات الہی جو لوگ چھپاتے ہیں۔ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور خرید کرتے ہیں، مول لیتے ہیں، بھی اس کے عوض، ثمنًا قلیلا، تھوڑی سی رقم، مطلب اپنی من مرضی کے فتوے، اپنی من مرضی کے مسئلے مسائل توڑ موڑ کے بیان کر دینا، اس کے عوض جو ہے نظر نیاز وصول کرنا، ٹھیک ہے، اپنی مرضی کے مطابق شرعی احکام کو بدل لینا، ٹھیک ہے، ڈھال لینا اپنی مرضی کے مطابق، جیسے آج کل ہوتا ہے، وراثت کے مسئلے ہوتے ہیں، طلاق کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، ہو رہے ہیں ایسے، اللہ معاف کرے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ، بے شک وہ لوگ، یکتمون جو چھپاتے ہیں اس چیز کو جو اللہ نے اتارا ہے، من الکتاب، کتاب سے، یعنی کہ احکام الہی جو قرآن میں اللہ نے اتارے ہیں، جو بھی احکام الہی ہیں، جو لوگ ان کو چھپاتے ہیں اس کا علم رکھتے ہوئے، وہ علم جس کا ظاہر اظہار مقصود تھا، اس علم کا پھیلانا مقصود تھا، وہ اس کو چھپاتے ہیں اور اس کے عوض جو ہے وہ خرید کرتے ہیں تھوڑی سی رقم، مطلب نظر نیازیں لیتے ہیں، نذرانے لیتے ہیں، اپنی دھاک بٹھاتے ہیں لوگوں پر، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک ما یاکلون فی بطونہم، یہ لوگ نہیں کھا رہے، فی بطونہم اپنے پیٹوں میں، الا النار سوائے آگ کے، یہ لوگ آگ کھا رہے ہیں، ان کو پتہ ہے حق کیا ہے، ناحق کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جان بوجھ کے ان کے عوام کو بے وقوف بنایا ہوا ہے، نادان عوام کو جس کو پتہ نہیں ہے، اس کو جان بوجھ کے مروڑ تروڑ کے اپنی مرضی کے مطابق مسئلے مسائل بتا رہے ہیں، کر رہے ہیں، اس کے عوض جو ہے ان کو نظر نیازیں مل رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ ولا یکلمہم اللہ، اور نہیں کلام کرے گا اللہ ان سے۔ دیکھیں دین کو جتنا نقصان ان پڑھے لکھے لوگوں نے پہنچایا ہے نا، اتنا جاہلوں نے نہیں پہنچایا۔ اپنے مسئلے مسائل بنا لینا، ملاوٹیں کر دینا، ٹھیک ہے۔ قرآن میں تو وہ نہیں کر سکتے، قرآن کی تو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اٹھا دی، تا قیامت قرآن محفوظ ہے، تو انہوں نے دوسرے راستے اختیار کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، دوسرے راستے اختیار کیے ہوئے ہیں، اس کو نبی کریم کی حدیثوں کا نام دے دے کر، ٹھیک ہے نا، اپنی طرف سے بھی بنائے جا رہے ہیں۔ ہر وہ بات جو قرآن سے ٹکرائے گی وہ غلط ہے، وہ صحیح نہیں ہے، جو بات قرآن کے مطابق ہے وہ صحیح ہے، وہ بے شک جس سے بھی منسوب کر دیں، جس بھی بڑی ہستی سے منسوب کر کے کہیں، لیکن وہ بات اگر قرآن سے، آیات سے ٹکرا رہی ہے، اپوزٹ ہے اس کے، تو وہ گویا غلط ہے، اور وہ بات جو قرآن کے بالکل مطابق ہے تو گویا وہ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کے اب ہو رہے ہیں کام، اس طرح کے سب کو پتہ ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، اپنی مرضی کے مسئلے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، ہدایت دے اللہ تعالیٰ ان کو۔ تو یہ کام یہ نہیں ہے کہ نہیں ہو رہے، اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن میں جو آیات ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں فرمائی ہیں، وہ نظر آ رہی ہیں، اب بھی انسان دیکھتا ہے، صاحب جو بصیرت ہیں ان کو پتہ چلتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگ ما یاکلون فی بطونہم، نہیں کھا رہے وہ اپنے پیٹوں میں، الا النار سوائے آگ کے، ولا یکلمہم اللہ، نہیں کلام کرے گا اللہ ان سے، یوم القیامت، قیامت کے دن، ان سے کوئی سوال جواب نہیں ہوگا، ان کو اٹھا کے جہنم میں پھینکا جائے گا، بغیر پوچھ گچھ کے، بغیر کسی کوسچن آنسر کے اللہ تعالیٰ ان کو پھینکے گا، ان سے بات ہی نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ۔ ولا یزکیہم، اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے عذاب علیم، عذاب ہے دردناک۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی لوگ ہیں جنہوں نے خرید کر لیا ہے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں، یعنی کہ ان کو پتہ ہے سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے، جیسے میں نے کہا نا کہ دین کو نقصان جاہلوں نے نہیں، ان پڑھے لکھے علماء ہی نے اگر پہنچا ہے اسلام کو نقصان، تو ان
پڑھے لکھے لوگوں ان ہستیوں سے پہنچا ہے، ٹھیک ہے، جنہوں نے جان بوجھ کر نقصان پہنچانے کی کوششیں کی ہیں، مہم کی ہے، سازشیں کی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے خرید کر لیا ہے گمراہی کو ہدایت کے عوض، یعنی کہ ان کو ہدایت کا تو پتہ ہے ہدایت کیا ہے، باوجود جاننے کے انہوں نے گمراہی لی ہے۔ والعذاب بالمغفرت، اور انہوں نے عذاب کو خرید کر لیا ہے مغفرت کے عوض، عذاب کو چنا ہے انہوں نے مغفرت کے عوض۔ فما اصبرہم علی النار، بس کیا صبر ہوگا ان کا آگ پر، ٹھیک ہے، کیسے صبر کر سکیں گے وہ آگ پر، کیسا صبر کیا انہوں نے آگ پر، ان کے انہیں آگ کو ان کے چوز کیا ہے، چھوٹی سی خواہشات کے پیچھے، چھوٹی سی دنیا کے پیچھے انہوں نے گمراہی لی ہے، عذاب کو لیا ہے ہدایت کے عوض۔ ذالک، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سزا یہ کیوں ہوگی، کیا ہے، کس لیے ہے، ذالک بان اللہ، یہ اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے نزلہ اتارا ہے الکتابہ کتاب کو بالحق کی سچائی کے ساتھ، اس میں کوئی کجی نہیں ہے، کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، یہ روشن کتاب ہے، مبین ہے، واضح کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کتاب کو اتارا ہے بالحق کی سچائی کے ساتھ، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا ہے فی الکتاب کتاب کے بارے میں۔ آج بھی انسان کہتے ہیں نا، اگر ان کو قرآن کی آیات بھی دکھلا دی جائے نا تو وہ روایات پہ آ جاتے ہیں کہ فلاں پہ یہ ہے، فلاں میں یہ ہے، وہ ٹکر بھی کھا رہی ہوگی نا قرآن کی آیات سے، تب بھی وہ اسی پہ اڑے رہیں گے، وہ آیات کو تسلیم نہیں کریں گے، وہ روایات کے غلام ہو جائیں گے، ہوتے ہیں آج کل، آج بھی ہے، ٹھیک ہے۔ لا ریب فی قرآن ہے، قرآن وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، باقی جو بھی ہے اس میں ہو سکتا ہے غلطی کا احتمال ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بھی اختلاف کرے گا کتاب میں، یعنی کہ آپ کو ایک چیز کتاب روشن میں قرآن کریم میں واضح مل رہی ہے، دوسری طرف جانے کا بنتا ہی کیا ہے انسان، جب ایک چیز آپ کو مسئلہ مل گیا ہے قرآن میں، آپ دوسری طرف منہ کیوں کرتے ہو، آپ اسی کو پکڑو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے کتاب کو سچائی کے ساتھ، حق کے ساتھ، اور وہ لوگ جو اختلاف کرتے ہیں فی الکتاب کتاب میں، لفی شقاق بعید، تو وہ دور کے ضد میں، شقاق جھگڑے میں پڑے ہوئے ہیں، دور کے، وہ دور کے جھگڑے میں، ان کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہونے والا نہیں ہے، ان کی تعویلیں جو ہے وہ ختم ہونے والی نہیں ہیں، وہ اسی پہ اڑے رہیں گے، لفی شقاق بعید، البتہ وہ دور کے جھگڑے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ہدایت پر چلائے، اور اللہ تعالیٰ ان شر پسندوں سے جو ہے اسلام دشمن لوگوں سے محفوظ رکھے تمام امت کو، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ہم سب پر جو ہے اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔